اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں الف لام میم کے کیا مطلب ہے اصلی معنی۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیت ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر ادا کرتے ہیں اور یہ لوگ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض لوگ بے ہدہ اور بے مقصد کتابیں خریدتے ہیں تاکہ سدا لوگوں کو خدا کے راستے سے گمراہ کرے اور ان سے ہنسی اور مذاق کرے، یہی ہے جن کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ اکڑ کر منہ پھیر لیتے ہیں گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، جیسا اس کے کانوں میں ثقل ہے، اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیا تاکہ زمین تم کو لے کر دانوا ڈھول نہ کھائے، مطلب ہلے نہیں۔ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ اس کا اثر ہے تاکہ زمین ہلے نہیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین میں ہر قسم کے نفیس چیزیں اگائے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، جو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہے انہوں نے کیا پیدا کیا، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو شکر کرے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور ناشکری کرے گا تو خدا بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تاکید کیا ہے۔ اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، پھر اس کو دودھ پلاتی رہی 2 برس تک۔ ہر حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آ کر تجھے میرے ہی پاس آنا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ تجھے مجبور کرے اور کہ تو میرے ساتھ کسی کو شرک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہ ہو تو ان کا حکم نہ ماننا، اور دنیا کے کاموں میں ضرور ان کا ساتھ دینا، اور جو میری طرف رجوع کرے ان کا ساتھ دینا پوری طرح سے، پھر تم کو میری ہی طرف لوٹنا ہے تو میں بتاؤں گا تم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، لقمان نے کہا اے میرے بیٹے اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفل ہو یا زمین میں ہو تو اللہ اس کو بھی لے آئے گا، بلا شبہ اللہ تو بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ یعنی لقمان علیہ السلام بول رہے جو نبی ہے وہ لوگ بول رہے کہ اگر کوئی اپنا کوئی عمل رائی کا دانہ جتنا رہتا اتنا ہے اور اس کو کوئی چھپا کے رکھے پتھر کے اندر یا زمین کے اندر تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی گنتے بول کے بول رہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان نے کہا اے میرے بیٹے نماز پابندی سے ادا کرتے رہنا، اور اچھی باتوں کا حکم کرتے رہنا، اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور اس مصیبت کرتے رہنا، اور اس مصیبت پر صبر کرتے رہنا جو تجھے پہنچے، بلا شبہ یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان نے کہا اور لوگوں کے سامنے مرے غرور کے اپنے غال نہ پھلانا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، بے شک اللہ کسی متکبر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی چال میں میانہ روائی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔
آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمت پوری کر دی ہے۔ اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر واقفیت اور دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس کتاب کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، کیا اگرچہ شیطان ان کے داداؤں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کفر کرے تو آپ کو اس کا کفر غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو بتا دیں گے، بلا شبہ اللہ تو دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب سے شدید کی طرف سے بے بس کر کے لے جائیں گے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے، آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، بلا شبہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ایسا ہو کہ زمین کے تمام درخت قلم ہو اور سمندر سیاہ ہو اس کے بعد اور ساتھ سمندر سیاہ بن جائے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہو، بلا شبہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو تو تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت کے دن اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا، بے شک خدا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا ہے، ہر ایک مقرر مائع تک چل رہے ہیں، اور یہ کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خودی واقف ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ برحق ہے اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بلند اور بڑائی والا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں اللہ ہی کی مہربانی سے دریا میں چلتی ہے تاکہ وہ تم کو اپنی چند نشانیاں دکھائے، بلا شبہ اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان کو دریا کی موجیں سائبوں کی طرف ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اسی کے ہو کر پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی یعنی زمین پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ راہ راست پر رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکین اور ناشکرے ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں تم اپنے رب سے ڈرو اور اس روز کا خوف کرو جس میں باپ اپنے بیٹے کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور شیطان تم کو اللہ سے دھوکے میں نہ رکھے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مے برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا، یقین طور پر اللہ سب کچھ جانتا ہے، باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔